السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ سب لوگ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ جیسا کہ آپ سب لوگ ماشاء اللہ تعالیٰ بہت دلچسپی کے ساتھ کلاس کو دیکھ رہے ہیں اور فائدہ اٹھا رہے ہیں، اور امید ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ یہ آنے والے وقت میں آپ کے لیے مزید فائدہ مند ثابت بھی ہوگا انشاءاللہ۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو کوشچن میں آپ کے سامنے لے کر آ رہا ہوں اس میں ادھکتر وہ کوشچن ہیں جو پوچھے جا چکے ہیں اس سے پہلے آپ کے پڑوس کے جو صوبے ہیں اس میں، خاص طور سے اس طرح کے کوشچنز پوچھے جاتے رہے ہیں، تو اسی کے بیس پر، اسی کے آدھار پر میں کوشچن لے کر کے آپ کے سامنے حاضر ہوتا ہوں۔ چلیے تو پھر آپ کا استقبال ہے اور اسی سلسلے کو تھوڑا سا اور دراز کرتے ہیں، اسی کو آگے بڑھاتے ہیں۔ تو آج کا جو سوال ہے، سوال نمبر 22 دیکھیے گا۔ 21 تک کا ہم لوگ کر لیے تھے اور آئی تھنک وہ خطاب والا ہے نا۔ تو سوال ہے کہ خود شناسی کن کی تصنیف ہے؟ یہ کتاب کا نام دیا گیا ہے اور آپ سے پوچھا گیا ہے جو خود شناسی جو تصنیف ہے یہ کن کی ہے؟ تو اس کا جواب سمپل سے سلیم اختر صاحب کی یہ معرکۃ العریٰ تصنیف ہے۔ ایسے ہی سوال نمبر 23 پہ آئیے، اور گرم کوٹ کن کا افسانہ ہے؟ یہ تو بتا ہی دیجئے بھائی، یہ تو اتنا آسان ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ ان کا جواب میں اگر بتاؤں تو شاید یہ آپ لوگوں کی توہین نہ کہیں ہو جائے، تو اس بات کا خاص خیال رکھا گیا ہے۔ جی راجندر سنگھ بیدی صاحب کا، ٹھیک ہے۔ ایسے ہی آپ چلیے سوال نمبر 24 کو دیکھیے۔ سید تفضل حسین رضوی، جی یہ بھی سوال بہت مشہور ہے، اور کن کے والد صاحب کا نام تھا؟ یہ بہت انٹرسٹنگ ہے۔ سید تفضل حسین رضوی پیشے سے وکیل تھے، میں نے آپ کو ہنٹ دے دیا ہے، تو اکبر الہ آبادی صاحب۔ اور اکبر الہ آبادی کا اصل نام کیا تھا؟ یہ آپ لوگ کمنٹ میں ضرور لکھیے گا کہ اکبر الہ آبادی کا جو اصل نام تھا وہ کیا تھا، ٹھیک ہے۔ سوال نمبر 25 دیکھیے گا۔ لسان العصر کن کا لقب تھا؟ لسان العصر پوچھا ہے بھائی، لسان العصر کن کا لقب تھا بھائی؟ علامہ اقبال ہے آپ کے آپشن میں، نذیر اکبر آبادی ہے آپ کے آپشن میں، اور ایسے ہی میر تقی میر ہے آپ کے آپشن میں، اور بھی کئی لوگ ہیں جو جڑے ہوئے ہیں۔ ان کا بہت شکریہ بھائی، میں دیکھ رہا ہوں آپ لوگوں کو۔ ہاں تو بتائیے کہ یہ جو لسان العصر ہے یہ کن کا لقب ہے؟ ایک امام العصر ہے اور ایک لسان العصر ہے، جی اکبر الہ آبادی کا ہے، بالکل بالکل اکبر الہ آبادی کا ہے، تو اس کا جواب ہوگا آپشن ای، اس کا جواب ہوگا۔ اور یاد رکھیے گا کہ لسان العصر جو ہے یہ اکبر الہ آبادی کا لقب ہے، اور امام العصر یہ علامہ محمد اقبال علیہ الرحمہ کا لقب ہے۔ سوال نمبر 26 دیکھیے گا بھائی، سوال نمبر 26 بنشی دھر، چلیے تو آپ بتا ہی دیجیے اب یہ بنشی دھر صاحب، کل میں نے تذکرہ کیا تھا ان کا، بہت آپ لوگوں کو شاید یاد ہو کہ بنشی دھر صاحب کون ہے، اور میں نے بہت اشارے میں ایک صاحب کا نام لیا تھا، اور میں آپ کو ہنٹ دے دیتا ہوں کہ ترقی پسند تحریک میں ان کا ایک کردار جو بڑا وائٹل رہا، بڑا وائٹل رول ان کا رہا ہے۔ 1936 میں انہوں نے ترقی پسند تحریک کی بڑی، کہہ لیجئے کہ آگے بڑھ کر کے انہوں نے اس جلسے کی، اس کانفرنس کی انہوں نے صدارت کی تھی، سمجھ ہی گئے ہوں گے، یہ نمک کا داروغہ اور منشی پریم چندر صاحب۔ اچھا بتائیے گا نمک کا داروغہ کیا ہے؟ ناول ہے، افسانہ ہے، کیا ہے؟ ذرا لکھ کر کے کمنٹ میں بتائیے گا آپ لوگ، یہ میں آپ پہ چھوڑتا ہوں۔ اور ایک کامیاب طالب علم وہی ہے اور جن کو اردو سے محبت ہے، وہ اس بات پر خاص دھیان رکھیں گے کہ بھئی جو چیزیں میں آپ کو بتا رہا ہوں اس کو آپ ایک کاپی اور ایک پین اپنے پاس رکھیں گے اور اس میں وہ چیزیں نوٹ کرتے جائیں گے، تاکہ آپ کو آسانی کے ساتھ اسمارٹ وے میں آپ کو تیاری کرنے کا اوسر مل رہا ہے یہ، اور اس طریقے سے اپنی تیاری کو آپ ایک بوسٹ اپ دیں گے اور آگے بڑھائیں گے، ٹھیک ہے۔ چلیے سوال نمبر 27 دیکھیے گا۔ خان آرزو کن کا تخلص تھا؟ کیا ہے بھائی سوال؟ خان آرزو کن کا تخلص تھا؟ یہ سوال بہت امپورٹنٹ ہے۔ نظام الدین علی خان، دیکھیے گا نظام الدین علی خان ہے، نواب الدین علی خان ہے، صباح الدین علی خان ہے، یہ آپ کو خان ہی نظر آئیں گے، لیکن آپ کو کنفیوز نہیں ہونا ہے، آپ کو صحیح جواب ہی چننا ہے، اور یہ صحیح جواب اسی وقت آپ دے پائیں گے جب آپ کا مطالعہ بہت گہرائی اور گہرائی کے ساتھ ہوا ہوگا۔ خان آرزو کن کا تخلص تھا؟ جی اس کا جواب ہوگا آپشن ای، ان کا جواب ہوگا، کیا ہوگا؟ آپشن ای۔ تو پھر خان آرزو کن کا تھا یہ جاننا بہت امپورٹنٹ ہے نا۔ سراج الدین علی خان کو آپ لوگ جانتے ہوں گے، یہ وہی سراج صاحب ہیں جو ماہر لسانیات میں ان کا نام آتا ہے، اور یہ لغت نویس میں سے رہے ہیں، ٹھیک ہے بھائی۔
چلیے سوال نمبر 28 دیکھیے گا، اور ذرا تفصیل سے یہاں ڈسکشن اس لیے نہیں کیا جا رہا ہے چونکہ یہ ریکارڈ کلاسز ہے آپ کے لیے، اور یہاں بہت زیادہ تفصیل سے اگر بات ہوگی تو پھر پڑھنے والے بور ہو جاتے ہیں۔ پڑھ کے تو آپ لوگ آتے ہی ہیں، بس صرف تازہ ہونے کے لیے، یوں کہہ لیجئے کہ اپنے آپ کو جانچنے کے لیے کہ ہم کتنے پانی میں ہیں، اور مختلف سوالات آپ کے نگاہوں سے گزرتے ہی رہتے ہیں، بس ایک بار آپ کا ریویژن اچھے سے ہو جائے۔ جی، قرۃ العین حیدر کی وفات کب ہوئی تھی؟ یہ سوال جی، قرۃ العین حیدر جی 21 اگست 2007، جی 21 اگست 2007 میں ان کی وفات ہوئی تھی۔ ٹھیک ہے بھائی، اور سوال نمبر 29 دیکھیے گا۔ سوال نمبر 29 ہے گودان کتنے ابواب پر مشتمل ہے؟ جانتے ہیں منشی جی کی ہے یہ، اور سبھی لوگ جانتے ہیں کتنے ابواب پر ہے، 22 پر ہے، 27 پر ہے، 26 پر ہے، کتنے پر ہے؟ تو آپشن ہے ان کا آپشن بی 36 ابواب پر یہ مشتمل ہے، یعنی 36 ابواب میں ان کو بانٹ کر کے لکھا گیا ہے۔ ٹھیک ہے بھائی، ایسے ہی سوال نمبر 30 دیکھیے، حزب ذیل میں سر سید کی پہلی تصنیف کون سی تھی؟ اب یہ جو سوال ہے یہ محض سوال نہیں ہے، یہ اس کا جواب وہی دے پائیں گے جو بہت گہرائی کے ساتھ انہوں نے سر سید کو پڑھا ہے، اور سر سید کو صرف پڑھا نہیں ہے بلکہ ان کا جو ویژن رہا ہے اس میں وہ شامل رہا ہو۔ مان لیا جائے کہ خطبات احمدیہ ہے، اسباب بغاوت ہند ہے، سرکشی بجنور ہے، یہ تینوں کتابیں سر سید علیہ الرحمہ کی ہیں، لیکن ان تینوں میں پہلی کتاب کون سی، پہلی تصنیف کون سی؟ حالانکہ آثار السنادید ان کی زندگی کی پہلی کتاب ہے جو یہاں آپ کے فہرست میں نہیں دی گئی ہے، لیکن پھر بھی یہ جانچا گیا ہے، تو اس کا جواب یہ ہے کہ سرکشی بجنور۔ ٹھیک ہے بھائی، سرکشی بجنور یہ ان کی پہلی، اس سوال کے لحاظ سے ان کا جواب ہے۔ ایسے ہی خطبات احمدیہ ہے نا، خطبات احمدیہ کے بارے میں آپ کو معلوم ہی ہوگا کہ یہ ایسی کتاب ہے جس نے مستشرقین کو اور بہت سارے وہ لوگ جو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے تعلق سے غلط ذہنیت تھی ان کے جواب میں خطبات احمدیہ اصل میں لکھی گئی تھی۔ ٹھیک ہے، ان کی ایک تفصیل ہے۔ بہرحال سوال نمبر 31 دیکھیے گا کہ اچھی کتاب کن کا لکھا ہوا مضمون ہے؟ کیا ہے اچھی کتاب کن کا لکھا ہوا مضمون؟ اچھی کتاب ایک ہیڈنگ ہے، کہہ لیجیے عنوان ہے، اور کن کا لکھا ہوا مضمون ہے؟ تو آپ بتائیے۔ محمد حسین آزاد صاحب ہیں، نمبر 2 پر سر سید احمد خان صاحب ہے، الطاف حسین حالی صاحب ہے، اور حضرت بالا میں سے ایک سے زائد، اور حضرت بالا میں سے کوئی نہیں۔ تو ان کے جواب کا میں آپ کا انتظار کر سکتا ہوں، 1 منٹ ویڈیو کو پاز کر لیجئے گا، سوچئے گا، اور اس کا جواب آپ خود سے دے دینے کی کوشش کیجئے گا۔ جی، اس کا جواب ہے یہاں آپشن ای، عبدالحق صاحب کا یہ مضمون ہے۔ اور مضمون سے یاد آیا کہ ایک بہت مشہور ہے جو اکثر آپ کے ایگزام میں پوچھ لیا جاتا ہے کہ مجھے میرے دوستوں سے بچاؤ، یہ ایک مضمون ہے کن کا بھائی؟ سجاد حیدر یلدرم صاحب کا بہت مشہور مضمون ہے۔ اور ایک ایسے ہی آپ ایک مضمون اور ہے جو اکثر پوچھا جاتا رہا ہے ایگزام میں، اور کیا پتہ آپ سے بھی پوچھ لے، یار باش۔ یار باش ایک مضمون ہے، بہت مشہور ہے، اردو ادب کا ادنا طالب علم بھی اس چیز سے واقف ہوگا کہ وہ فرحت اللہ بیگ صاحب کا ایک مضمون ہے، یار باش۔ ٹھیک ہے، ایسے ہی آگے بڑھیے، سوال نمبر 36 پہ آ جائیے۔ سوال نمبر 36 میں سرکشی بجنور کن کی تصنیف ہے؟ آپ اگر بہت غور کریں گے تو وہاں سرکشی ضلع بجنور تھا، یہاں صرف سرکشی بجنور ہے، تو لہذا جواب تو اس کا ای ہی ہے، لیکن یہاں بہت زیادہ اگر آپ گہرائی میں اتریں گے تو پھر آپ کنفیوز ہو جائیں گے، اور ایک ممتحن آپ کو چاہے گا کہ کنفیوز ہو آپ، اور سوال کے جواب دینے میں آپ تھوڑا سا پریشان ہو، تاکہ کنفیوز کرنا ہی ان کا اصل مقصد نہیں ہوتا، بلکہ جو ایگزام کا پریشر ہوتا ہے کہیں نہ کہیں آپ کو وہ بھی کنفیوز کر رہا ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے بھائی، سوال نمبر 33 دیکھیے گا، 33 نمبر، اذیت مصیبت ملامت بلائیں تیرے عشق میں ہم نے کیا کیا نہ دیکھا۔ یہ شعر تو آپ پڑھتے ہی پہچان جائیں گے صاحب، اتنا درد اور کرب کا شعر کن کا ہو سکتا ہے؟ تو میر درد کا ہو ہے، ٹھیک ہے نا۔ اور ایسے ہی آپ آجائے سوال نمبر 34 کو دیکھیے گا، اردو تنقید میں بت شکن کی حیثیت، یہ آپ کو بس انٹرٹین کرنے کے لیے، مطلب تھک نہیں گئے ہو آپ سوال کا جواب دیتے دیتے، تو اس لیے تھوڑا اس طرح کے کوشچن آپ کے سامنے ہو سکتا ہے آپ کو دیکھنے کو ملے گا۔ تو کلیم صاحب ہیں، سرجن ہیں، ان کے بتا چکے ہیں آپ کو پہلے ہی۔ اب دیکھیے سوال نمبر 35، ساحل لدھیانوی کا تعلق کس ادبی تحریک سے تھا؟ جو ادبی تحریک رہی ہے
اردو ادب کی دنیا میں مختلف تحریکات وجود میں آئی ہیں، ان میں ادبی تحریک جو خاص طور سے ترقی پسند تحریک رہی ہیں وہ بہت زیادہ کہہ لیجیے کہ مفید رہیں اردو ادب کے لیے، خاص طور سے چونکہ ہم جانتے ہیں کہ بھئی اردو ادب کی جو ترقی پسند تحریک تھی وہ ادب کو عوام کے مسائل سے جوڑتی تھی، یعنی محض باتیں نہ ہوں بلکہ عوام کے جو مسائل ہیں وہ بھی شعراء کی زبانی آنی چاہیے، یعنی حقیقت پسندی پر خاصا زور دیا گیا اس تحریک کے ذریعے سے۔ تو یہ آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے، جب آپ تحریکات کو پڑھیں گے تو یہ چیزیں آپ کے ذہن میں خود بخود بیٹھ جائیں گے۔ سوال نمبر 36 دیکھیے گا، دلی کا آخری یادگار مشاعرہ کن کی مشہور تحریر ہے؟ بتائیے دلی کا آخری یادگار مشاعرہ، یہ تو آپ کو پتہ ہی ہوگا، اور میں سمجھتا ہوں کہ اردو کا طالب علم میں یہ سب چیزیں تو ان کے زبان کے کہہ لیجیے کہ سب سے اول درجے میں وہ پڑھتے پڑھتے ان کو یاد ہو جاتی ہیں چیزیں۔ دلی کا آخری یادگار مشاعرہ، تو ان کا جواب تو اصل میں ای ہے، دلی کا آخری یادگار مشاعرہ آپ سمجھ سکتے ہیں یہ کن کا ہے۔ ایک طنزیہ اور مزاحیہ مضمون ہے میر رشید احمد صدیقی صاحب کا، جو نثر ہے، ایک نثری مضمون ہے، اور اس میں انہوں نے پیغام دیا ہے کہ ادب میں خلوص اور سادگی ہونی چاہیے، بھئی دکھاوا نہیں ہونا چاہیے، چونکہ دکھاوے سے محض شعراء کی بناوٹ ہوتی تھی اور ان کو داد چاہیے ہوتا تھا، اس طریقے کی چیزیں تھیں۔ تو ان کا ایک کہہ لیجیے ان کی ایک معرکۃ الآراء نثری تحریک ادب کی ایک کہہ لیجیے کہ صحیح سمت میں ان کو لے جانے کی ایک تحریفی اور تدبیری طنز اور مزاح کے انداز میں انہوں نے پیش کیا ہے۔ ٹھیک ہے بھائی، یہ دلی کا آخری یادگار مشاعرہ ہے۔ ایسے ہی آپ آگے بڑھیے، سوال نمبر 37، قدم راؤ پدم راؤ کو کس نے مرتب کیا؟ یہ کوئی سوال ہے؟ یہ تو بس آپ کو بس ہلکا محسوس کرانے کے لیے ہے بھی جمیل جالیبی صاحب کا۔ ایسے ہی آپ دیکھیے کہ اقبال ایک مطالعہ ہے نا، اقبال ایک مطالعہ ایک تصنیف ہے، کلیم احمد الدین احمد صاحب کی، سرجن صاحب کی تصویر ہے یہ۔ اور ایسے ہی آپ آ جائیے سوال نمبر 39 پر، 39 پر، اردو کی پہلی صاحب دیوان شاعرہ کون ہے؟ پہلے شاعر قلی قطب شاہ ہم لوگ جانتے ہی ہیں، لیکن اردو کی پہلی صاحب دیوان شاعرہ، یہ امپورٹنٹ ہے، ان کا دھیان رکھیے گا کہ پہلی جو شاعرہ ہیں جنہوں نے باضابطہ طور پہ اردو میں دیوان لکھے اور شائع بھی ہوا، وہ لوگوں کے سامنے آئی، تو سوال کا جواب ہے ماہ لقابائی چندہ۔ یہ بہت مشہور رہی ہیں اپنے زمانے میں۔ اس میں ایک نام خالدہ حسین کا ہے، خالدہ حسین بھی اپنے زمانے کی مشہور لیکھکہ رہی ہیں، رائٹر رہی ہیں، تو ان کا ایک بہت مشہور کہہ لیجئے کہ آپ افسانہ ہے، بلکہ افسانوی مجموعہ ہے کیا، مصروف عورت انہی کا ایک کہہ لیجئے کہ افسانوی مجموعہ ہے، کن کا بھائی؟ خالدہ حسین محترمہ کا۔ ٹھیک ہے، ایسے ہی آپ سوال نمبر 40 پہ آ جائیے، کالی بلی سفید خون کن کا ڈرامہ ہے؟ بس یہ آخری سوال ہے آج کا، کالی بلی اور سفید خون کن کا ڈرامہ ہے اور کن کا ہو سکتا ہے؟ ظاہر سی بات ہے اس میں ایک ہی ہے، آغا اشر کاشمیری صاحب کا۔ تو یہ چند ایک سوالات تھے جو آپ کی خدمت میں نے بہت مختصراً بہت ایجاز کے ساتھ پیش کیا ہے، تاکہ آپ بور نہ ہو، اور بور ہونے کے ساتھ ساتھ پریشان نہ ہو آپ۔ اس کی وجہ یہ رہی کہ آپ تو پڑھتے ہی ہیں، گزشتہ ویڈیو میں آپ لوگوں نے ماشاءاللہ بہت پیار دکھایا ہے، اور مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ تعالی ایسے ہی آپ لوگ پڑھتے رہیں گے۔ اور ایک اہم بات یہ کہ آپ لوگوں کو یہ نیوز ملی گئی ہوگی کہ بھئی اب ایک آدمی ایک رزلٹ ہے نا جو اچھا ہے اور بہتر ہے، خوشی کی بات ہے، اس سے اور آسانی ہوئی الحمدللہ۔ اور سیکنڈ چیز یہ کہ اب OTR کے مادھیم سے آپ کا کہہ لیجئے کہ فارم بھرا جانا ہے، تو آپ لوگ کر لیجئے گا، اس میں کیول 48 گھنٹے کا سمے ہوتا ہے، تو خاص طور پہ اس کا دھیان رکھیے گا۔ ٹھیک ہے، تو آج کی کلاس یہیں تک، انشاءاللہ تعالی پھر چند سوالات کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ ایسے ہی آپ لوگ پڑھتے رہیے، محنت کرتے رہیے، کامیابی انشاءاللہ ایک دن قدم چومے گی ہی۔ جب محنت عادت بن جاتی ہے تو پھر کامیابی مقدر بن جاتی ہے نا۔ تو اس کو شیئر کیجیے اپنے دوستوں کے ساتھ، اور ایصال ثواب سمجھ کر کے انشاءاللہ تعالی اس کا اجر ہو سکتا ہے کہ کسی کو شیئر کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ آپ کو کامیاب کر دے، ایسا بھی ہو سکتا ہے۔ ٹھیک ہے بھائی، پھر دیجیے مجھ کو اجازت، انشاءاللہ تعالی جلد ہی آپ سے ہوگی ملاقات۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔